قریش کی سودے بازیاں اور دست درازیاں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قسط نمبر 46۔ جب قریش ترغیب و تحریض اور دھمکیوں وعید سے ملی جلی اپنی گفتگو میں ناکام ہو گئے اور ابو جہل کو اپنی رعونیت اور ارادہ قتل میں منہ کی کھانی پڑی، تو قریش میں ایک پائیدار حل تک پہنچنے کی رغبت پیدا ہوئی تاکہ جس مشکل میں وہ پڑ گئے تھے اس سے نکل سکیں۔ ادھر انہیں یہ یقین بھی نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی باطل پر ہیں، بلکہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے وہ لوگ ڈگمگا دینے والے شک میں تھے، لہٰذا انہوں نے مناسب سمجھا کہ دین کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سودے بازی کی جائے، اسلام اور جاہلیت دونوں بیچ راستے میں ایک دوسرے سے مل جائیں اور کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر اپنی کچھ باتیں مشرکین چھوڑ دیں اور بعض باتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوڑنے کے لیے کہا جائے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت برحق ہے تو اس طرح وہ بھی اس حق کو پالیں گے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ اسود بن مطلب بن اسد بن عبد العزا، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف اور عاص بن وائل سہمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے۔ یہ سب اپنی قوم کے بڑے لوگ تھے۔ بولے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے جسے آپ پوجتے ہیں اسے ہم بھی پوجیں، اور جسے ہم پوجتے ہیں اسے آپ بھی پوجیں، اسی طرح ہم اور آپ اس کام میں مشترک ہو جائیں۔ اب اگر آپ کا معبود ہمارے معبود سے بہتر ہے تو ہم اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوں گے، اور اگر ہمارا معبود آپ کے معبود سے بہتر ہو تو آپ اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ نازل فرمائی جس میں اعلان کیا گیا کہ جسے تم لوگ پوجتے ہو اسے میں نہیں پوج سکتا۔ ابن جریر وغیرہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ ایک سال ہمارے معبودوں کی پوجا کریں اور ہم ایک سال آپ کے معبودوں کی پوجا کریں۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، آپ کہہ دیں کہ اے نادانو، کیا تم مجھے غیر اللہ کی عبادت کے لیے کہتے ہو؟ تفسیر ابن جریر طبری۔ اللہ تعالیٰ نے اس قطعی اور فیصلہ کن جواب سے اس مضحکہ خیز گفت و شنید کی جڑ کاٹ دی، لیکن پھر بھی قریش پورے طور سے مایوس نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے اپنے دین سے مزید دستبرداری پر آمادگی ظاہر کی۔ البتہ یہ شرط لگائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو تعلیمات لے کر آئے ہیں اس میں کچھ تبدیلی کریں۔ چنانچہ انہوں نے کہا، اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اسی میں تبدیلی کر دو۔ اللہ نے اس کا جو جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا اس کے ذریعے سے راستہ بھی کاٹ دیا۔ چنانچہ فرمایا، آپ کہہ دیں مجھے اس کا اختیار نہیں کہ میں اس میں خود اپنی طرف سے تبدیلی کروں، میں تو محض اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی وحی میری طرف کی جاتی ہے۔ میں نے اگر اپنے رب کی نافرمانی کی تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ مذکورہ بات چیت اتنی ترغیبات، سودے بازیوں اور دست برداریوں میں ناکامی کے بعد مشرکین کے سامنے راستے تاریک ہو گئے تھے۔ وہ حیران تھے کہ اب کیا کریں۔ چنانچہ ان کے ایک شیطان نضر بن حارث نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہا، قریش کے لوگوں، واللہ تم پر ایسی افتاد آن پڑی ہے کہ تم لوگ اب تک اس کا کوئی توڑ نہیں لا سکے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں جوان تھے تو تمہارے سب سے پسندیدہ آدمی تھے، سب سے زیادہ سچے اور سب سے بڑھ کر ایمانت دار تھے۔ اب جبکہ ان کی کن پٹیوں پر سفیدی دکھائی پڑنے کو ہے، یعنی ادھیڑ ہو چلے ہیں، اور وہ تمہارے پاس کچھ باتیں لے کر آئے ہیں، تم کہتے ہو کہ وہ جادوگر ہیں۔ نہیں واللہ، وہ جادوگر نہیں، ہم نے جادوگر دیکھے ہیں، ان کی جھاڑ پھونک اور گرہ بندی بھی دیکھی ہے، اور تم لوگ کہتے ہو وہ کاہن ہے۔ نہیں واللہ، وہ کاہن بھی نہیں، ہم نے کاہن بھی دیکھے ہیں، ان کی الٹی سیدھی حرکتیں بھی دیکھی ہیں، اور ان کی فقرہ بندیاں بھی سنی ہیں۔ تم لوگ کہتے ہو وہ شاعر ہے۔ نہیں واللہ، وہ شاعر بھی نہیں، ہم نے شاعر بھی دیکھا ہے، اور اس کے سارے اصناف حجز، رجز وغیرہ سنے ہیں۔ تم لوگ کہتے ہو وہ پاگل ہے۔ نہیں واللہ، وہ پاگل بھی نہیں، ہم نے پاگل پن بھی دیکھا ہے۔ ان کے یہاں نہ اس طرح کی گھٹن ہے، نہ ویسی بہکی بہکی باتیں، اور نہ ان کے جیسی الٹی سیدھی حرکتیں۔ قریش کے لوگوں، سوچو، واللہ تم پر زبردست افتاد آن پڑی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیلنج کے مقابلے ڈٹے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری ترغیبات پر لات مار دی ہے، اور ہر معاملے میں بالکل کھرے
اور ٹھوس ثابت ہوئے ہیں، جبکہ سچائی، پاک دامنی اور مکارم اخلاق سے پہلے ہی سے بہراور چلے آ رہے ہیں، تو ان کا یہ شبہ زیادہ قوی ہو گیا کہ آپ واقعی رسول برحق ہیں۔ لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہود سے رابطہ قائم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذرا اچھی طرح اطمینان حاصل کر لیا جائے۔ چنانچہ جب نضر بن حارث نے مذکورہ نصیحت کی تو قریش نے خود اس کو مکلف کیا کہ وہ ایک یا چند آدمیوں کو ہمراہ لے کر یہود مدینہ کے پاس جائے اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کی تحقیق کرے۔ چنانچہ وہ مدینہ آیا اور علماء یہود نے کہا کہ اس سے 3 باتوں کا سوال کرو، اگر وہ بتا دے تو نبی ہے، ورنہ سخن ساز۔ نمبر 1، اس سے پوچھو کہ پچھلے دور میں کچھ نوجوان گزرے ہیں، ان کا کیا واقعہ ہے، کیونکہ ان کا بڑا عجیب واقعہ ہے۔ نمبر 2، اور اس سے پوچھو کہ ایک آدمی نے زمین کے مشرق و مغرب کے چکر لگائے، اس کی کیا خبر ہے۔ نمبر 3، اور اس سے پوچھو کہ روح کیا ہے۔ اس کے بعد نضر بن حارث مکہ آیا تو اس نے کہا کہ میں تمہارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک فیصلہ کن بات لے کر آیا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے یہود کی کہی ہوئی بات بتائی۔ چنانچہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تینوں باتوں کا سوال کیا۔ چند دن بعد سورہ کہف نازل ہوئی، جس میں ان جوانوں کا اور اس چکر لگانے والے آدمی کا واقعہ بیان کیا گیا تھا جو ان اصحاب کہف میں سے تھے، اور وہ آدمی ذوالقرنین تھا۔ روح کے متعلق جواب سورہ اسراء میں نازل ہوا۔ اس سے قریش پر یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور برحق پیغمبر ہیں، لیکن پھر بھی ان ظالموں نے کفر و انکار ہی کا راستہ اختیار کیا۔ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جس انداز سے مقابلہ کیا تھا، یہ اس کا ایک مختصر سا خاکہ ہے۔ انہوں نے یہ سارے اقدامات پہلو بہ پہلو کیے تھے، وہ ایک ڈھنگ سے دوسرے ڈھنگ اور ایک طرز عمل سے دوسرے طرز عمل کی طرف منتقل ہوتے رہتے تھے، سختی سے نرمی کی طرف اور نرمی سے سختی کی طرف، جدال سے سودے بازی کی طرف اور سودے بازی سے جدال کی طرف، دھمکی سے ترغیب کی طرف اور ترغیب سے دھمکی کی طرف۔ کبھی بھڑکتے، کبھی نرم پڑ جاتے، کبھی جھگڑتے اور کبھی چکنی چکنی باتیں کرنے لگتے، کبھی مرنے مارنے پر اتر آتے اور کبھی خود اپنے دین سے دست بردار ہونے لگتے، کبھی گرجتے برستے اور کبھی عیش دنیا کی پیشکش کرتے۔ نہ انہیں کسی پہلو قرار تھا، نہ کنارہ کشی ہی گوارا تھی، اور ان سب کا مقصود یہ تھا کہ اسلامی دعوت ناکام ہو جائے اور کفر کا پرگندہ شیرازہ پھر سے جڑ جائے۔ لیکن ان ساری کوششوں اور سارے ہیلوں کے بعد بھی وہ ناکام ہی رہے، اور ان کے سامنے صرف ایک ہی چارہ کار رہ گیا، اور یہ تھا تلوار۔ مگر ظاہر ہے تلوار سے اختلاف میں اور شدت ہی آتی، بلکہ باہم کشت و خوں کا ایسا سلسلہ چل پڑتا جو پوری قوم کو لے ڈوبتا۔ اس لیے مشرکین حیران تھے کہ وہ کیا کریں۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اس سلسلے کو مزید جاری رکھ سکیں۔